أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو 15 پارے کا رب تک ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ہم رب سے شروع کریں گے، اور یہ سورہ بنی اسرائیل ہے 15 پارے کی، اور آیت نمبر اس کی ہے 53۔ جی، آپ میں سے جو پڑھنا چاہتا ہے وہ انمیوٹ کر کر اور اس کو پڑھنا شروع کر سکتا ہے۔ جی پڑھیے۔ فرسٹ آیا پڑھنی ہوگی یا جی مڈل سے فرسٹ شروع آیت کریں؟ تلاوت کر لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي ہم نے اعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ نہیں پڑھا، تعوذ کے ساتھ تسمیہ بھی پڑھنا ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو۔ شیطان لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے، واقعی شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔ تم سب کا حال تمہارے پروردگار خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحمت فرما دے یا اگر وہ چاہتا تو عذاب دینے لگے۔ اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کا جو اس آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، اور ہم داؤد علیہ السلام کو زبور دے چکے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے، آیت نمبر 53۔ آپ نے اس میں دیکھا کیا کہا گیا؟ یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزع بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہتر ہے۔ مطلب سامنے والا کوئی بھی مخالف انسان آپ سے غلط بات کر رہا ہو، ناگوار باتیں کر رہا ہو، لیکن مسلمانوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس کے جواب میں ناگوار بات کریں، بلکہ ان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ ان کی زبان سے حق ہی نکلنا چاہیے، اور بات کرتے ہوئے وہ غصے سے باہر، آپے سے باہر نہ ہوں، نہ ہی بیہودہ باتیں کریں، بلکہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ ایسی باتیں کریں جو ان کو جچتی ہیں اور حق پر مبنی ہوں، جو ان کی دعوت کے وقار کے مطابق ہو۔ تو یہاں ہمیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کبھی بھی کسی کے بھی غلط جواب، غلط بات کا جو جواب دینا ہے وہ اچھے سے دینا ہے۔ تو یہ آپ اپنے اصولی پوائنٹس میں بھی لکھ لیں اور اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اور کہا جا رہا ہے دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کہ اگر ایک غلط طریقے سے بات کر رہے ہیں اور جواب میں آپ بھی اسے غلط طریقے سے جواب دے رہے ہیں تو کیا ہوا؟ درمیان میں ایک فساد پیدا ہوگی، اور یہ کرنے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم سب روزے رکھ رہے ہیں، اور روزے میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کھانا نہیں کھا رہے ہوتے یا پانی نہیں پی رہے ہوتے تو ویسے ہی اکثر لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں کو چائے پینے کی بہت عادت ہوتی ہے خواتین میں، یا کچھ جو مرد حضرات ہیں وہ اگر اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ان سے، ان کی گھر کے جو افراد ہیں خاص کر عصر کے بعد ان سے تھم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، تو انسان ویسے ہی چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں غصے میں نہ آپ سے کوئی مطلب روزے کی حالت میں آپ کسی سے الجھے نہ کوئی آپ سے الجھے، کیونکہ دیکھیں جو پہلے کی امتیں تھیں ان کا جو روزہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ خاموش رہتے تھے۔ اب ہمارے جو روزہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ بات کر سکتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولنا، غصہ نہیں کرنا، فساد والی باتیں نہیں کرنی، تو ہم نے اس سے بچنا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر غلط چیز کا جواب اپنے خیر کے ساتھ دینا۔ جی جی آپ فرما دیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوا فریاد دے رہے ہو، ذرا ان کو پکارو تو صحیح، سو وہ نہ تم سے تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ بدل ڈالنے کا۔ یہ لوگ کہ جن کو یہ اس آیت پکار سے رہے کیا ہیں۔ پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ آیت نمبر 56 میں کہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو پکارے
دیکھو ان معبودوں کو جن کو خدا کے سوا مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں کسی تکلیف کو تم سے ہٹا سکتے ہیں یا بدل سکتے ہیں، تو یہاں پر صرف اس چیز کو صاف انکار نہیں کیا جا رہا کہ غیر اللہ کو آپ نے سجدہ نہیں کرنا، یہ شرک نہیں کرنا، بلکہ کہا جا رہا ہے اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی سے آپ نے نہ دعا مانگنی ہے نہ مدد مانگنی ہے، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ تو اکثر لوگ اس طرح کہتے ہیں، آپ دیکھیں مزاروں پر کھڑے ہو کر یا اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی بھی شے سے آپ مانگ رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ اس بات کو کلیئرلی سمجھ لیں آپ۔ سم ٹائم ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بتوں کو پوجنے والے ہیں وہی اللہ سے مانگ رہے ہیں یا چرچ میں جا کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو ایک کلیئرلی مطلب ان کا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اللہ سے ہٹ کر جو ہے شرک کرنے والے ہیں اور کسی کو پکارنے والے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو اگر ہم مزاروں پر بیٹھ کر پیر فقیروں سے یا کسی بھی ایسی چیز سے مانگ رہے ہیں جو اللہ کی ذات سے ہٹ کر ہے، تو وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی ہستی سے ہٹ کے مانگنا جو ہے وہ شرک ہے۔ جی وہ خود ہی اپنے رب کی طرف ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ واقعی آپ کے رب کا عذاب ہے بھی ڈرانے کے قابل، اور ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں گے یا اس کو عذاب سخت نہ دیں گے۔ یہ کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور ہم کو خاص معجزات کے بھیجنے سے یہی مانا ہوا کہ پہلے لوگ ان کے تکذیب کر چکے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو کہ بصیرت کا ذریعہ تھی، سو ان لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم ایسے معجزات کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں۔ اور جب کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا رب اپنے علم سے تمام لوگوں کو محیط ہے، اور ہم نے جو تماشا آپ کو دکھایا تھا اور جس درخت کے قرآن کے مذمت کی گئی، ہم نے تو ان کو ان لوگوں کے لیے مؤذن گمراہی کر دیا، اور ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان پر بڑی سرکشی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور جب ہم نے ان فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، کہ کہا کہ کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔ کہنے لگا کہ اس شخص کو جو آپ نے مجھ پر فوقیت دی ہے، تو بھلا بتاؤ اگر آپ نے مجھ کو قیامت کے زمانے تک مہلت دے دی تو میں بجز قدر قلیل لوگوں کے اس تمام اولاد کو اپنے بس میں کر لوں گا۔ ارشاد ہوا جو شخص ان میں سے تیرے ساتھ ہو لے گا، سو سب کی سزا جہنم ہے، سزا پوری۔ اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے، چیخ پکار سے اس کی قدم اکھاڑ دینا اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لانا، اور ان کا مال اور اولاد میں اپنا ساجھا کر لینا اور ان سے وعدہ کرنا، اور شیطان ان لوگوں سے بالکل جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو چلے گا اور آپ کا رب کافی کارساز ہے۔ تمہارا رب ایسا ہے کہ تمہارے لیے کشتی کو دریا میں لے چلتا ہے تاکہ تم اس کے رزق کو تلاش کرو، بے شک وہ تمہارے حال پر بہت مہربان ہے۔ اور جب تم کو دریا اس میں میں دیکھیں ایک آیت گزری ہے پیچھے، آیت نمبر 60، جس کے اندر کہا گیا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَةً مَلْعُونَةً فِي الْقُرْآنِ۔ یہاں پر ایک تو بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ یہ آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم سے کہا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے
یہ جو رویا ہے اس کا مطلب وہ خواب، اگر آپ دیکھیں یہ کوئی دیکھنے والی چیز کس طرح کی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ایک مطلب ٹرپ تھا جو ان کا بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر آسمان تک جو معراج کا واقعہ ہے اس کی وضاحت اس کے اندر آ رہی ہے، جو کفار کے لیے ایک اگر دیکھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ دکھانے والی چیز تھی نا، کہ ایک کے بعد ایک سارے آسمانوں کی ان کو سیر کرائی گئی، اور یہاں پر پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو فتنہ ہے، مطلب اگر دیکھیں اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، یہ جو درخت ہے وہ ہے رقوم کا درخت، جس پر قرآن بتاتا ہے کہ یہ ایک جہنم کا درخت ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو سرکل سا اس کا فروٹ ہوتا ہے اور اس میں کانٹے لگے ہوتے ہیں، کہ وہ جہنم میں لوگوں کی خوراک ہوگی، تو اس کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے۔ اور کیا کہا گیا آگے کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے، کہ باقی تو ہدایت تھی لوگوں کے لیے جو معراج کا واقعہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو ذکر آیا وہ دیکھیں حضرت سمود کو جو اونٹنی دی تھی اس کا ذکر آیا کہ وہ نشانیاں مانگتے تھے، جب انہیں نشانی دی تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کا انکار کر دیا۔ اب یہاں پر آپ یہ سارے نشانی مانگتے تھے، اور آپ کو یہ جو رویا کر کے بتایا یہ خواب نہیں تھا بلکہ آنکھوں سے دکھائی ہوئی ایک حقیقت تھی، جب آپ نے ان کے سامنے بیان کیا اور وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ ان کا وہی تدبیر تھی جو اس سے پہلے بھی وہ کرتے تھے، کہ انبیاء سے وہ معجزے مانگتے تھے، اور جب انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ وہ معجزے دیتا تھا تو وہ اس کا انکار کر دیتے تھے۔ تو سیم اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ آپ کو معراج کا سحر کرائی، اور اس میں کتنے انعامات دیے، جیسے کہ نماز ہے، اور آپ کو دکھایا گیا جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فوراً تسلیم کر لیا، لیکن قریش مکہ نے اس کا انکار کر دیا۔ جی آگے کیا ہے پھر؟ اور جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف پہنچتی تو بجز اس کے اور جتنوں کی تم عبادت کرتے تھے سب غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر جب تم کو خشکی کی طرف پہنچا لاتا ہے تو تم پھر جاتے ہو اس انسان پر، وہ انسان بڑا ناشکرا، تو کیا تم اس بات سے بے فکر ہوگے تم کو خشکی کی جانب میں لا کر زمین میں دھسا دے، یا تم پر کوئی ایسی تند ہوا بھیج دے جو کنکڑ پتھر برسانے لگے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ، یا تم اس سے بے فکر ہو گئے کہ وہ پھر تم کو دریا ہی میں دوبارہ لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے، پھر تم کو تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر اس بات پر کوئی ہماری پیچھا کرنے والا تم کو نہ ملے۔ اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، اور ہم نے ان کو خشکی اور دریا میں سوار کیا، اور نفیس چیزیں اس کو عطا فرمائی، اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوق پر فوقیت دی۔ جس روز ہم تمام آدمیوں کو ان کے نامۂ اعمال سمیت بلائیں گے، پھر جس کا نامۂ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو ایسے لوگ اپنا نامۂ اعمال پڑھیں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ اور جو شخص دنیا میں اندھا رہے گا سو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، اور زیادہ راہ گم کر دے ہوگا۔ اور یہ لوگ آپ کو اس چیز سے بچانے ہی لگے تھے جو ہم نے آپ پر وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے، تاکہ آپ سے اس کے سوا ہماری طرف غلط بات کی نسبت کریں، اور ایسی حالت میں آپ کو گاڑھا دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے، اور تو ہم آپ کو حالت حیات میں اور بعد موت کے دوہرا جھکاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاتے۔ آمنہ آپ کا اور بائیں یہ سے کیمرہ آن ہو گیا۔ جی اور یہ لوگ اس سرزمین سے آپ کے قدم ہی اکھاڑنے لگے تھے تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں، اور تو آپ کے بعد یہ بھی بہت کم ٹھہرنے
ٹھہرنے پاتے، جیسا کہ ان کے بعد میں قاعدہ رہا ہے جس کو آپ سے پہلے ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا، اور آپ ہمارے قاعدے میں تغیر نہ پائیں گے۔ آفتاب ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک نمازیں ادا کیجیے، اور صبح کی نماز بھی، بے شک صبح کی یہ جو نماز پہلا جملہ ہے آپ دیکھیں جو ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی الغسق اللیل وقرآن الفجر، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ مطلب اگر آپ دیکھیں زوال آفتاب جب شروع ہوتا ہے تو ظہر سے لے کر آپ کی بات ہو رہی ہے عشاء تک، اور پھر فجر کے وقت جو قرآن ہے وہ مشہود ہے، آگے آ رہا ہے ان قرآن الفجری کانا مشہودا، یہ آپ انڈر لائن کر لیں کہ جو فجر کے بعد جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آپ کی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو کوشش کرنی ہے آج سے سب نے، جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں خیر و برکت آئے، ان کی زندگی میں خیر و برکت آئے، کہ نمازیں تو الحمدللہ ہم سب کوشش کرتے ہیں، ہم نے بار بار نماز کے بارے میں پڑھا ہے، اس کی ہم نے نماز پڑھنے کے لیے اقیم الصلاح کی جب بات آئی ہے کہ خود بھی پڑھنی ہے، دوسروں کو بھی کہنا ہے، خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اب جو فجر ہے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ نماز پڑھنا پھر آسان ہے، پھر نمازوں کی حفاظت کرنی ہے کہ آپ نے کوئی ایسے غلط کام نہیں کرنا، ایسا گناہ نہیں کرنا کہ آپ کی نیکیاں کسی اور کو مل جائیں، اور جو آپ نے اتنی محنت سے نماز پڑھ کے نیکیاں کمائی تھی وہ کسی اور کے حصے میں چلی جائیں۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے جو فجر ہے، فجر کے بعد چاہے آپ چند آیتیں پڑھیں، کچھ رکوعات پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں، ایک قرآن پڑھیں، جتنی جس کی استطاعت ہے، لیکن قرآن ضرور پڑھیں، کیونکہ اس وقت پڑھا جانے والا قرآن جو ہے وہ مشہود ہے، یہاں آپ نے دیکھا۔ اور اس کے بعد والی آیت میں آ رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو تہجد پڑھو۔ یہاں دیکھیں تہجد کے معنی نیند توڑ کر اٹھنے کے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو بس رات کے وقت تہجد پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کو ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے۔ اصل میں یہ کانسیپٹ ایک کلیئر ہے کہ آپ عشاء پڑھ کر سو گئے ہیں اور پھر آپ نے اپنی نیند کو توڑا اور آپ کھڑے ہوئے، اور آپ نے، کیونکہ نیند اس وقت بڑی اچھی آ رہی ہوتی ہے، رات اللہ تعالیٰ نے کیسی بنائی ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا تھا، سکون کی نیند بنائی ہے، تو آپ پرسکون سو رہے ہوتے ہیں، تو توڑ کر اٹھنا ایک تو بڑا مشکل ہے تہجد میں۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، اب شب قدر آ رہی ہے تو کیا جاگتے رہنے کے بعد بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں تہجد کی نماز، کیونکہ اگر آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ سے ایک مروی چیز ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے تہجد پڑھتے تھے، اگر آپ بیچ میں سو جاتے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر آپ کو نیند نہیں آئی ہے اور آپ رات کے تیسرے پہر میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ تہجد لازم پڑھیں۔ تو اور تمام نوافل میں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور قرآن میں جس اتنے پیار سے جس نفل کا ذکر کیا ہے وہ تہجد ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں اب موقع ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ سحری میں ہم اسی وقت اٹھتے ہیں، تو ہر کوئی یہ اپنی روٹین بنائے کہ سحری بنانے سے پہلے آپ تہجد پڑھ لیں، مطلب اپنی جو بھی آپ کی ٹائمنگ ہے جاگنے کی سحری میں، اس میں آپ 15 منٹس پہلے بھی اگر اٹھ جاتے ہیں تو آپ آرام سے تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ تہجد کا اہتمام ضرور کریں۔ اور پھر کہا گیا یہ تمہارے لیے نفل ہیں، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ اگر آپ دیکھیں مقام محمود جو ہے وہ بڑا ہی بہترین مقام ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا کہ اعراف والے کون ہوں گے؟ جو درمیان میں ہوں گے، مطلب نہ جنت میں جائیں گے نہ دوزخ میں، لیکن وہ ایک طرف جنت دیکھ رہے ہوں گے اور دوسری طرف جہنم دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہے ہوں گے کہ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ تو یہاں پر مقام محمود کہا جا رہا ہے، جس طرح آپ دیکھیں آپ کا گھر ہوتا ہے، گھر کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کا بیڈ روم ہوتا ہے، ٹی وی لاؤنج ہوتا ہے، سٹنگ ایریا ہوتا ہے، پھر بچوں کے الگ روم ہوتے ہیں، واش روم ہوتا ہے، پھر کچن ہوتا ہے، اور کوئی ڈرائنگ روم جو ہوتا ہے اس کو ہم ذرا نقص سے بہتر کرتے ہیں کہ کوئی آتا ہے تو وہ بھی بیٹھ جائے۔ تو ہر جگہ کی اہمیت الگ ہوتی ہے۔
اور کچن کو آپ صاف ستھرا رکھتے ہیں کہ کھانا بنا رہے ہیں، اور واش روم کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے، یا بیلکنی یا گھر کے باہر کے حصے کی. تو جنت میں بھی مقامات ہوتے ہیں، اور جو یہ مقام محمود ہے یہ بہترین مقاموں میں سے. جس طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس ادا کرے، تو اسی طریقے سے آپ اپنے بچوں کو جب کبھی بھی کوئی اچھا کام کریں تو یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے. ریزن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بہترین مقام پہ ہوں گے. اور اس سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ پہلے بھی میں بیان کر چکی ہوں شاید لاسٹ ایئر کے درس میں، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی ضعیف، اس کا جو بیٹا تھا وہ بہت کوئی نیک نہیں تھا، لیکن وہ ماں کا بہت خیال رکھتا تھا. تو جب بھی وہ خیال رکھتا تھا تو اس کی ماں اس کو کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے. تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ان سے کہ فلاں فلاں جگہ پہ جاؤ، وہ ایک کسائی ہے، اس سے ملاقات آپ نے کرنی ہے کہ اس کا عمل بڑا اچھا ہے، وہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا تجسس ہوتا ہے کہ ایسا کیا عمل کرتا ہے وہ جو مطلب جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میں اسے سمجھوں. یہ مفہوم ہے، ایک جگہ میں نے حکایت پڑھی تھی، یہ نہیں کہہ سکتے 100% کہ یہ قرآن سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، ایک جگہ لکھا ہوا پڑا تھا میں نے. anyway تو ہوتا یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہوتا ہے، وہ حریص ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پوری قوم کو، بنی اسرائیل کو ایسا خیر پہنچائیں جو جنت میں لے جانے والی ہو. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ میں اس کسائی سے ملوں. بڑی لمبی مسافت کر کے اس شہر میں پہنچتے ہیں جہاں وہ کسائی موجود ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اشارے میں بتایا ہوتا ہے کہ یہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا. تو وہ کہتے ہیں میں مسافر ہوں اور میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کچھ دن میرے گھر ٹھہر جائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے ٹائم اس کو آبزرو کرتے ہیں کہ وہ عام انسانوں کی طرح دکان لگاتا ہے، صبح اپنی وہ گوشت کاٹتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، اور اپنے ٹائمنگس میں جب اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، مطلب بند ہونے کی باری آتی ہے شاپ، تو وہ اپنی چیزوں کو سمیٹتا ہے اور ایک چھوٹی سی تھیلی میں تھوڑا سا گوشت یا قیمہ ٹائپ کی چیزیں لے کر گھر جاتا ہے. تو گھر میں کیونکہ وہ ان کے گھر پر رکے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں گھر جا کے وہ کھانا پکاتا ہے. کھانا پکا کر جو ہے وہ ایک کونے پر ایک خاتون لیٹی ہوتی ہے، ان کے پاس جاتا ہے، اپنے منہ سے کھانا چباتا ہے اور ان کے منہ میں ڈالتا ہے. وہ یہ ماجرا دیکھتے ہیں، اور وہ خاتون جب وہ کھانا کھا لیتی ہیں تو کان میں اس کسائی کے کچھ کہتی ہیں. ایسے ہی 2 دن گزر جاتے ہیں، اب تیسرا دن بھی سیم ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے ہیں کہ پورے دن میں کوئی ایک ایسا کام نہیں کرتا جسے جو بالکل ان یوزول سا ہو یا ڈفرینٹ ہو یا بڑا ایسا ہو کہ کہا جائے کہ بھئی یہ جنت میں جائے گا. تو ایسا کیا عمل ہے؟ ایک دن وہ سوال کرتا ہے ان سے، جب تیسرا دن ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کون ہے اور یہ تمہارے کان میں کیا کہتی ہے؟ تو وہ کسائی کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، اور جب بھی میں انہیں کھانا کھلاتا ہوں ان کے دانت ٹوٹ گئے ہیں تو پہلے میں اپنے دانت سے چباتا ہوں اور پھر ان کے منہ میں ڈالتا ہوں کہ ان کو تکلیف نہ ہو کھانے میں. اور جب وہ کھانا کھا لیتی ہیں، سیر ہو جاتی ہیں، تو میرے کان میں کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام زاروں قطار رونے لگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ماں کی دعا میں اللہ نے کتنا زیادہ اثر رکھا ہے. وہ تو دعا کرتی تھی کہ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا ساتھ ملے، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ایک طرح سے ان کا ساتھ دیا، اور آخرت میں تو دیں گے. تو ہمیشہ اپنے بچوں کو جب کبھی بھی، جس طرح سم ٹائم ہوتا ہے آپ لیٹے ہوئے ہیں، بچے آ رہے ہیں آپ سے، آپ کی نیند کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ کے کھانے کا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، آپ کچھ منگا رہے ہیں، وہ آپ فوراً ایک بات سن کر آپ کو لا کر دے دیتے ہیں، یا کوئی بھی چیز. ہمیشہ اپنے بچوں کو دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے، کیونکہ وہ سب سے بہترین مقام پر ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ دیکھیں جو یہ مؤذن ہیں وہ بہترین مقام پر ہوں گے، جو اذان دینے والے بھی اور امامت کرنے والے بھی. اس کے علاوہ کون بہترین مقام پر ہوگا؟ ہم سب کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے جس نے قرآن پڑھا ہوگا اسے کہیں گے آپ قرآن پڑھتے رہیں، اور جب تک وہ بچہ قرآن پڑھتا رہے گا، ان کے ماں باپ جس طرح اسٹیئرس ہوتی ہیں
یا آپ یوں کہہ رہے ہیں لفٹ ہوتی ہے، اس طرح جب تک وہ بچہ پڑھتا رہے گا وہ ان مقامات پہ جنت کے اوپر چڑھتے رہیں گے، اور جب وہ پڑھنا کمپلیٹ ہو جائے گا جدھر تک اس کو حفظ ہے، پھر جنت میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ وہ کس جگہ پر ان کو جو ہے رہائش دی جائے گی یا کس پیلس میں وہ روکے جائیں گے۔ اور کہا جاتا ہے جو بچہ حافظ قرآن ہوگا اس کے ماں باپ کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ تو اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ حفظ کرائیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جب انٹر کر لیا یا گریجویشن تو مائیں کہتی ہیں کہ ایک وہ ایج نکل گئی چھوٹے بچوں والی کہ ہم ان کو حفظ کرا سکیں، تو ضرور دیکھیں پڑھنے پڑھانے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ بچے جو ہے ایٹ لیسٹ اماں پارا ضرور یاد کرنا شروع کر دیں۔ جیسے میں نے آپ سب کو کہا تھا کہ آپ نے آج کا ہوم ورک ہے ثنا جو ہے وہ آپ نے ٹرانسلیشن سے یاد کرنی ہے، تو ٹرانسلیشن سے کس کس نے یاد کی ہے؟ ذرا تھمز اپ کریں، کسی نے کی ہے یاد آج؟ میں نے کی، سدرا نے کی، ماشاء اللہ۔ میں نے کی۔ اچھا، شاکرہ نے بھی کی ہے، باقی سب نے کیوں نہیں کی؟ ضرور کریں۔ اور کل کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، آمنہ نے بھی کیا، تو ہمارے پاس ٹائم کیونکہ کم ہے اور ہم نے زیادہ چیزیں کور کرنی ہے۔ ایکچولی میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک وہ طریقہ کار دے دوں، اور وہ پھر آپ اپنی زندگی پہ وقتاً فوقتاً جیسے آپ کو ٹائم ملے آپ خود بھی اپلائی کریں اور بچوں پر بھی اپلائی کریں۔ اب کل ہمارا جو ٹارگیٹ ہے ہوم ورک کا وہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت ٹھیک کرنی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے وائس میسج بھیجنا ہے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے آڈیو سن کر کریکٹ کرنا ہے ایسے بھی کر سکتے ہیں، ریکارڈ کر کر اپنی ہی آواز سننی ہے اور اس کی غلطی پکڑنی ہے۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے ہم بول تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی غلطی نہیں پکڑتے، تو اس کو ٹھیک کریں۔ تو آپ نے اس کی تجوید تلاوت ٹھیک کرنی ہے، اور ساتھ میں ٹرانسلیشن اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر ورڈز جو ہیں اس کو اردو کے ہیں۔ تو کل کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ جو ہے الحمدللہ جو ہے اس کو اس طرح بھی یاد رکھا جاتا ہے، تو آپ نے اس کی تلاوت ٹھیک کرنی ہے اور اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنی ہے، کیونکہ ابھی میری کوشش یہ ہے کہ میں 2 سورہ کر کے انشاءاللہ اس ویک میں ایٹ لیسٹ جو ہے 6 to 10 جو ہے سورہ چھوٹی سورہ وہ آپ لوگوں کی پکی کراؤں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس سے پھر آپ کی نماز اور زیادہ بہتر ہو جائے گی، اور نماز کیونکہ ہم روز پڑھتے ہیں دن میں 5 بار تو اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اور دیکھیں اگر حفظ کی بات ہو رہی تھی جو ہم نے یہ ذکر کیا، تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو آخری پارہ ضرور حفظ کرا دیں، اس سے کیا ہے کہ ان کی نماز میں بہت بہتری آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی آگے پڑھیے۔ اور صبح کی نماز بھی، بے شک صبح کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے، اور کسی قدر رات کے حصے میں سو اس میں تہجد پڑھا کیجیے جو کہ آپ کے لیے جائز چیز ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کے مقام محمود میں جگہ دے گا، اور آپ دعا کیجیے کہ اے رب مجھ سے خوبی کے ساتھ پہنچا دو، اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لے جاؤ، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجیے جس کے ساتھ نصرت ہو، اور کہہ یہ دیجیے آیت آپ نوٹ کر لیں، آیت نمبر 10 ہے، بہت پیاری آیت ہے۔ اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ کسی ایسی جگہ اتر رہے ہیں جہاں آپ جانتے نہیں، فار ایگزامپل آپ کسی ڈیزرٹ میں جا رہے ہیں اور آپ کہیں غلط رستے پہ چلے گئے، آپ راستے میں اتر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا وہاں کیا جانور ہیں، ڈیزرٹ اینیملس اگر آپ کہہ لیں، یا جنات ہیں یا کیا ہیں۔ اسی طرح جب ہم پاکستان جا رہے ہوتے ہیں یا انڈیا جا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہوم لینڈ جا رہے ہوتے ہیں یا وہاں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، ملک آپ دیکھیں چینج ہو رہے ہیں یہاں پر، تو وہاں کا جو شر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بچیں، تو یہ میری کافی عرصے سے عادت ہے اور میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گی کہ جب پلین لینڈ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت یہ دعا جو ہے میں خود بھی پڑھتی ہوں اور اپنے دونوں بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں، تو یہ دعا آپ یاد کر لیں، ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لی
من لدنک سلطانا نصیرا. تو یہ دعا بہت پیاری دعا ہے، اس کو آپ جو ہے یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کریں. اور ایون کہیں ایسی جگہ آپ اتر رہے ہیں جہاں پر آپ کا دل کبھی گھبرا رہا ہوتا ہے کہ اچھی ہے کہ بری ہے، تو یہ ضرور پڑھیں. اور آگے کی جو آیت آ رہی ہے وہ اور پیاری آیت ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کہ کہا گیا کہ اعلان کر دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے. تو آپ یہ یاد رکھیں، اگر حق اور باطل کی جب کبھی جہاں کہیں جنگ ہوتی ہے، تو اگر حق اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے اور حق ہے تو اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے. اور ایسی بہت ساری مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ریسنٹلی ہم اپنے پاکستان میں بھی یہ مثال دیکھ سکتے ہیں. جی آگے بڑھیے. اور آگے کہہ بڑھیے. دیجئے کہ آیا نمبر کیا ہے؟ جی آیا نمبر 10 ہے جو دعا 80 تھی، اور حق سے ریلیٹڈ جو آیت ہے وہ ہے، سوری اس میں تھوڑا مٹا ہوا ہے، 80 ہے اور 81. 80 ہے. جی 80 اچھا اور سورہ اور کیا 81. کی نا، سورہ اسراء ہے نا. آپ بنی کی اسرائیل. آواز بہت سلو ہوتی ہے. جی اچھا بنی اسرائیل. 15 پارے کی سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 80 میں دعا ہے، جی 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 اور 81 میں جو ہے حق اور باطل کے بارے میں بات ہے. جی جزاک اللہ. اور کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل گیا گزرا ہوا. واقعی باطل چیز تو آتی جاتی ہے، اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفا اور رحمت ہے، اور نا انصافوں کو اس سے اور الٹا نقصان بڑھتا ہے. اور آدمی کو جب ہم نعمت عطا کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی تو نا امید ہو جاتا ہے. آپ فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، سو تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو جو زیادہ ٹھیک راستے پر ہے. اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے، اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر وحی بھیجی ہے سب سلب کر لیں، پھر اس کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ ملے مگر آپ کے رب ہی کی رحمت ہے، بے شک آپ پر اس کا بڑا فضل ہے. آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لائیں تب بھی ایسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں. اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا عمدہ مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے، پھر بھی اکثر لوگ بے انکار کیے ہوئے نہ رہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں، یا خاص آپ کے لیے کھجور اور انگور کا کوئی باغ نہ ہو، پھر اس باغ کے بیچ بیچ میں جگہ جگہ بہت سی نہریں آپ جاری کر دیں، یا جیسا آپ کہا کرتے ہیں آپ آسمان کے ٹکڑے ہم پر نہ گرا دیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے نہ کر دیں، یا آپ کے پاس کوئی سونے کا بنا ہوا گھر نہ ہو، یا آپ آسمان پر نہ چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھنے کو بھی کبھی باوضع نہ کریں گے جب تک کہ آپ ہمارے پاس ایک نوشتہ نہ لائیں جس کو ہم پڑھ بھی لیں. آپ فرما دیجئے کہ سبحان اللہ میں بجز اس کے کہ آدمی ہوں، پیغمبر ہوں اور کیا ہوں. اور جس وقت ان لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکی اس وقت ان کو ایمان لانے سے بجز اس کے کہ کوئی بات مانا نہیں ہوئی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے. آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو اس میں چلتے بستے اور البتہ ہم ان پر آسمان سے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے، اور اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، خوب دیکھتا ہے. اور اللہ جس کو راہ پر لائے وہی راہ پر آتا ہے، اور جس کو وہ بے راہ رکھے تو خدا کے سوا آپ کسی کو بھی
ایسوں کا مددگار نہ پائیں گے، اور ہم قیامت کے روز ان کو اندھا گونگا بہرا کر کے منہ کے بل چلائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جب ذرا دھیمی ہونے لگے گی تب ہی ان کے لیے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ یہ ہے ان کی سزا، اس سبب کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ کیا ہم ہڈیاں اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم ازسر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان جیسے آدمی دوبارہ پیدا کر دے، اور ان کے لیے ایک میعاد معین کر رکھی ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں۔ اس پر بھی بے انصاف لوگ بغیر انکار کیے نہ رہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت پر کے خزانوں کے مختار ہوتے تو اس صورت میں تم خرچ کرنے سے اندیشہ سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور آدمی ہے بڑا تنگ دل۔ جی اور یہیں ہم تک نے یہ نفس ہو گیا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ بات ہی آ رہی ہے، اور وہ ان کا انکار بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات کی وہ بہت پیاری ہے اس آیت کی، آیت نمبر 100 میں جو ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ وہ جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے، واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ یہاں اگر دیکھیں ان کی نفسیات بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ ان کو اختیار دے دیں تو وہ کیا کریں گے کہ اس میں سے خرچ ہی نہ کریں، صرف اپنے پاس ہی رکھیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہاں نفس ہو گیا ہے۔ آگے کی آیت ہے 101 اور عائشہ پڑھنا چاہ رہی ہیں۔ جی عائشہ پڑھیں۔ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے، تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ 9 جو واقعات ہیں، جو نشانیاں ہیں، سورہ اعراف میں بھی گزر چکی ہیں، جو پیدل پہ ان کے پاس آئی تھی۔ جی موسیٰ نے جواب دیا کہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد و ہلاک کیا گیا ہے۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے آئیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور اے بھی حق کے ساتھ اترا۔ ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے بامہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا۔ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس کے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو ٹوٹیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ابھی نیکسٹ آیت میں سجدہ آ رہا ہے۔ وہ اپنی ٹوٹیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع بڑھا دیتا ہے۔ جی سجدہ کر دیتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لے۔ جی یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے جیسے ہی یہ آیات شروع ہوئی ہیں
اور آج ہم دیکھ رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں بار بار قرآن کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، ایمان والوں پہ نازل کیا ہے، نبی پہ نازل کیا ہے، خوشخبری دینے کے لیے کیا ہے، ڈرانے کے لیے کیا ہے، اور ایمان والے اس پر ایمان لے آتے ہیں. کنٹینیوسلی الگ الگ طریقے سے اس کا بیان ہے. تو قرآن ہم جانتے ہیں، آپ اور میں پڑھ رہے ہیں بچپن سے ابھی تک، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اور اچھے سے سیکھیں. تو اس میں صرف اور صرف حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. اس کے نازل ہونے کے دنوں کے کو اگر آپ کنٹینیوسلی دیکھیں، جس دن استقبال رمضان تھا اس دن میں نے بتایا تھی کہ آپ دیکھیں قرآن کی اہمیت کو اگر آپ نے جاننا ہے تو آپ ایسے بھی جان سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین جو شہر ہے اس میں یہ نازل ہوا، مکہ میں. دنیا میں جو سب سے، اگر آپ دیکھیں فرشتوں میں جو سب سے بہتر فرشتے ہیں وہ حضرت جبرائیل امین اسے لے کر آئے. اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگوں میں، نبیوں میں جو سب سے افضل ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. راتوں میں سب سے بہتر رات شب قدر پہ نازل ہوا، اور مہینوں میں سب سے بہتر مہینے رمضان میں نازل ہوا. یہ اس کی اہمیت ہے قرآن کی اگر آپ جاننا چاہیں تو. اور آپ دیکھیں کہ اس میں تمام وہ چیزیں ہمیں بتائی گئیں. ہم ماشاءاللہ 15 پارے پر آ گئے ہیں، آدھا قرآن پڑھ چکے ہیں. آپ دیکھیں ذرا بیٹھ کر 2 سیکنڈ کے لیے آپ سوچیں کتنی چیزیں ہم بچپن سے، جبکہ قرآن کو جو ہے عربی میں بھی پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ ماشاءاللہ ٹرانسلیشن بھی پڑھتے ہیں، لیکن دیکھیں جب تفسیر کو پڑھتے ہیں تو مزید اس کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ وضاحت ہے. اور آج ابھی ہم نے جتنی پڑھ لی ہے اس سے کئی گنا زیادہ مزید اس کے اندر وضاحت آپ کو ملے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کتنا بھی بڑا کوئی عالم ہو، ہم نے تو تھوڑا تذکرہ کیا ہے کہ ہم ٹرانسلیشن سے پڑھ لیں، اور کچھ ایسی آیات جو جن کو بیان کرنی ہے جس کے پیچھے ایک پورا تاریخی واقعہ ہے، یا اس کے اندر فرائض بتائے جا رہے ہیں وضو کے یا تیمم کے یا حج کے بارے میں یا نماز کے بارے میں یا زکوٰۃ کے بارے میں یا روزے کے بارے میں، تو ہم نے ان کو جو موٹی موٹی باتیں ان کو ڈسکس کیا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہر آیت ایسے پڑھی جا سکتی ہے کہ سالوں آپ ایک پر جو ہے اس کی وضاحت کرتے رہیں اور اس کو سمجھتے رہیں. ہمارے پاس ایسے صحابہ کرام گزرے ہیں جنہوں نے سورہ فاتحہ کو کئی سالوں تک غور و فکر کر کے اس کو پڑھتے رہے ہیں، ایک ایک آیتوں کو. آپ سوچیں 7 آیتیں ہیں اور اس کو کئی سالوں میں پڑھی ہیں. تو جو علم ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے. جب آپ دورہ قرآن انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے، یا آپ جو بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو بھی قرآن کے کلاسز لے رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی جڑے رہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو اس کے پاس علم صرف اتنا ہے کہ آپ نے سوئی جو ہے سمندر میں بھگوئی، اور اس کے جو سوراخ ہوتا ہے، اس کے ناکا جسے کہتے ہیں، اس میں جتنا پانی آیا، کتنا بھی بڑا عالم ہو اس کے پاس صرف اتنا علم ہے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو بہت قابل اور وہ نہ سمجھیں، بلکہ اپنے سیکھنے کا عمل بھی جاری رکھیں اور سکھانے کا عمل بھی جاری رکھیں، کیونکہ سب سے بہتر شخص وہی ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. یہاں ایک تو یہ بات آ گئی، قرآن سے ریلیٹڈ بار بار ذکر تھا. پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو آیت 108 وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، کہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ پکارو اللہ کو، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی ہے. اور یہاں دیکھیں آیت نمبر 110 میں جو بات کہی گئی، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو آپ اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے نام ہیں. اگر آپ دیکھیں آگے آ رہا ہے اسماء الحسنیٰ. تو یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کروں گی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو صحیح نام ہے، کہ اللہ جو بلند و بالا تر ہے، تعالیٰ کا مطلب ہوتا ہے جو بلند اور بالا تر ہے، اگر اس کی میننگ آپ دیکھیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی خدا نہیں کہنا چاہیے. یا آج آپ نوٹ کر لیں اپنے اصولی پوائنٹ پہ. سم ٹائم ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے، میرے منہ سے بھی نکل جاتا ہے ابھی تلاوت کرتے ہوئے یا اس طرح، کیونکہ ہم بچپن سے وہ ہمارے ذہنوں میں رسا بسا ہوا ہے. لیکن اگر کبھی ہو جائے تو کوشش کریں اس کو خود بھی کریکٹ کریں، اور بچوں کی بھی اور آگے بھی لوگوں کی. کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز میں کوئی ایک نام بھی خدا نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان میں سے کسی بھی نام سے آپ پکاریں انہیں، رحمان، رحیم، قہار، جبار، ہادی، جو بھی نام ہے آپ ان سے پکاریں، احد، صمد، تو وہ سارے نام پیارے نام ہیں، لیکن خدا سے نہ پکاریں۔ کیوں؟ دیکھیں، یا تو لوگ کہتے ہیں خدا حافظ، غلط ہے، اللہ حافظ آپ کہہ سکتے ہیں۔ ویسے تو طریقہ کار جو مسنون ہے وہ یہ فی امان اللہ، اللہ کی امان میں۔ تو کیوں نہ کہیں؟ اب سوال یہ ہے کیونکہ خدا یا گاڈ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ تمام جو اللہ کے ساتھ شریک کیے جاتے ہیں معبود، ان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے بتوں کو بھی خدا کہہ سکتے ہیں، چرچ میں موجود وہ کہتے ہیں تین میں سے ایک جو ہے یہ موجود ہے، انہیں بھی خدا کہہ سکتے ہیں، گاڈ کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور خاص بات ہے، اگر آپ سب کے ہاتھ میں پین ہے تو لکھیے آپ اللہ۔ اب اللہ سے آپ کیا کریں؟ آپ نے سب نے اگر نام لکھ لیا ہے اللہ، تو اس میں سے آپ اس کے نیچے لکھیں، الف ہٹا دیں اور لکھ دیں للہ۔ جب آپ نے لکھا تھا اللہ تو اللہ تھا، اب آپ نے الف ہٹا دیا، نیچے لکھا للہ، تو مطلب ہوا اللہ کے لیے۔ اب اس کے نیچے آپ لکھیں لام ہٹا دیں اور لکھیں لاہو، اس کا مطلب بھی ہے اس کے لیے۔ پھر ایک اور اس کے نیچے لکھیں ہو، صرف ہو، یعنی او کی طرح لکھیں اور اس کے اوپر الٹا پیش لگا دیں، اس کا مطلب بھی ہے وہ، مطلب اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر ہم اللہ سے الف ہٹا لیں، للہ سے لام ہٹا لیں، لاہو سے لا ہٹا لیں، تب بھی وہ نام اللہ ہی کی طرف جو ہے جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کو اللہ کہا کریں یا پھر اس کے 99 ناموں سے پکارا کریں، لیکن خدا نہ کہا کریں۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ اور ایک کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجی رکھتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو، اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہا۔ جی اب یہاں پر ہماری سورہ کاف شروع ہو رہی ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس کے رکوعات جو ہیں وہ 12 ہیں اور آیات جو ہیں 110 ہیں، اور اس کے اندر وہ جو اصحاب کاف ہے ان کا واقعہ آئے گا کہ وہ کتنے تھے اور ان کا کتا کیسے بیٹھا تھا اور کہاں سے جو ہے وہ آتی تھی روشنی اور کہاں سے گزر جاتی تھی۔ یہ مقام آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور یہ جو سورہ کاف ہے یہ بہت زیادہ مسنون ذرائع سے احادیث سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ جمعے کے دن پڑھنا ہمارے حق میں بہتر ہے، تو آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جس نے اپنے بندے پر ایک قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو۔ وہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ بس جی اگر یہ لوگ اس اس میں دیکھیں بات پر دو طرح کی بات ہے۔ شروع میں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے کہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے اس کتاب کے اندر، اور خوشخبری دیتی ہے، صرف خوفزدہ کن کے لیے کرتی ہے جو کہ غلط کام کرتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے تو ہے ہی خوشخبری۔ پھر کیا کہا گیا کہ پھر دوبارہ سے اس کی تردید کی گئی کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے تو ایسا نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہی اس کا باپ ہے، جیسے ہم سورہ اخلاص میں پڑھ کر آ چکے ہیں۔ تو اس کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ یہ جو باتیں گھڑتے ہیں اللہ کے اوپر، نعوذ باللہ کہ اللہ کا نعوذ باللہ باپ ہے یا بیٹا ہے، تو یہ بڑی باتیں ہیں جو یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اور صرف جھوٹ کے سوا، افتراء کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جی بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کے رونق کا باعث بنایا ہے، ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم
اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ جی یہاں پر دیکھیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، جیسے کلاس میں کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو لاسٹ ایئر موجود تھے اور بہت پنچول تھے، اتفاق ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ میری رابطہ بھی رہا اور وہ بیچارے چاہ بھی رہے ہیں کہ وہ کنٹینیو کریں، بٹ سم ریزن کسی کی جاب اسٹارٹ ہو گئی ہے، کسی کی ماشاءاللہ خواتین کے چھوٹے بچے ہیں اب کچھ منتھس کے، تو لازم ہے ان کے لیے مشکل ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم قرآن کی کلاسز جب لے رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوتے، اب آپ ان سے رابطے میں رہیں یا نہ رہیں، وہ دل میں آپ کے ایک مقام رکھتے ہیں، اور وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ان کی محبت ڈالی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے لیکن آپ کو سم ٹائم وہ یاد آتے ہیں جو جڑے ہوتے ہیں قرآن کے ساتھی جو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو آپ کی محبت ہوتی ہے نا، اگر آپ تھوڑی سی دیر سوچیں نا تو وہ عام دوستوں سے بہت منفرد ہوتی ہے، جو جن کے ساتھ قرآن کی وجہ سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ دل کے اندر وہ اتر جاتا ہے، اور واقعی جب وہ نہ مطلب آ رہے ہوں یا آپ سے ان کلاسز میں آپ کے ساتھ نہ ہوں، یا آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ہو یا ایز اے ٹیچر ہو، سب میں یہ چیز فیل ہوتی ہے، تو آپ کو نا تکلیف دیتی ہے وہ چیز۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے لیکن ہم نے کیا کوشش کرنی ہے، ان تک دین کی تعلیم بار بار پہنچائیں، بار بار ان کو اس بات پہ لے کر آئیں، کیونکہ دیکھیں اگر مجھے کوئی اچھی آفر ملتی ہے، ابھی ہم دیکھیں کہ ابھی رمضان کی آفرز آتی ہیں، کہیں 80%، کہیں 90%، کہیں 50%، یا جسٹ بائی ٹو گیٹ ون فری، بائی ون گیٹ ٹو فری، اس طرح کی کوئی بھی چیز آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے اپنے فرینڈ سرکل میں اس کو شیئر کرتے ہیں کہ یہ فائدہ میں اٹھا رہی ہوں تو وہ بھی اٹھائیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو قرآن تو پھر آپ دیکھیں وہ آپ کو جنت میں ساتھ لے جانے والا کام ہے، جس طرح میں آپ کو بار بار کہتی ہوں بچوں کو بتائیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا ایسا کریڈٹ کارڈ ہے کہ ہماری سانسیں تو رک جائیں گی لیکن وہ جو عمل کر رہے ہیں اس کا جو اجر ہے وہ ہمیں تب بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم جن سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیں ان سے ہمارا کوئی صلہ رحمی رشتہ نہیں ہوتا، ایک نکاح ایک عقد ہے جس کے ذریعے ہم ان کے ساتھ بنتے ہیں، اور انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں جو نیک ہسبینڈ وائف ہوں گے وہ جنت میں ساتھ ہوں گے، تو ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ نماز کی دعوت ان کو ساتھ دیں، یا کوئی بھی تسبیحات کر رہے ہیں، ابھی ماشاءاللہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے تراویح پہ ساتھ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تو کوشش کریں جب ساتھ جا رہے ہیں ہسبینڈس کے بچوں کے آ رہے ہیں تو راستے میں تسبیحات پڑھتے رہیں، غیر ضروری بات سے بہتر ہے، یا کسی بھی طریقے کی ٹیپ ریکارڈ آن کرنے سے بہتر ہے، ایون کہ کوئی اچھی یا بری چیز سے بہتر ہے کہ آپ آپس میں جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں تلاوت کا ذکر ہو رہا ہو۔ تو یہاں پر ایک تو یہ چیز ہمیں پتہ چلی۔ دوسری بات اگر آیت نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اس میں بتائی گئی تھی یہ جو 7 ہے کہ بتایا گیا زمین جو ہے اس کو زینت دی گئی تاکہ آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جو دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس دین کے بہت سارے کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز، فار ایگزامپل ہم کہیں باہر گئے ہیں، ہم ماشاءاللہ یو اے میں رہتے ہیں، کتنے ایمریٹس ہیں، ہم کسی اور جگہ جاتے ہیں وزٹ کرنے کے، جیسے ریسنٹلی ایکسپو تھا، ہر کسی کے لیے اٹریکشن بنا ہوا تھا، تو یاد رکھیں اس بات کو، ٹھیک ہے دنیا کی زیست ہے، ایک زینت ہے، یا ہم کسی اور اچھے مقام پہ گئے، لیکن نماز نہ چھوڑیں، نماز اپنے ٹائم پہ پڑھیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح بلیس کیا ہے کہ یہاں کے ہر نوک پر بھی، اور آپ دیکھیں ہر پبلک پلیس پر بھی وضو خانے بھی آپ کو ملیں گے اور پریئر روم بھی ملیں گے۔ اگر آپ وہاں پر نہیں پڑھ سکتے اور باوضو ہیں تو آپ سمپل، آپ کو تو کہا گیا کہ آپ اپنی اس کی حیثیت مطلب اپنی سچویشن کے حساب سے آپ کھڑے بیٹھے اس کی طرف رخ کریں اور پڑھیں۔ ہوتا ہے کیا ہے کہ اکثر ہم ظہر کے بعد گھروں سے نکلتے ہیں، اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ فجر میں کیا ہوتا ہے، جس طرح آپ اپنی ٹیبل پر اگر بیٹھیں نا، ٹیبل کو آپ ایسے دیکھیں کہ رائٹ سائڈ پہ آپ ہاتھ رکھیں اور لیفٹ سائڈ پہ ہاتھ رکھیں، رائٹ سمجھے مشرق ہے، تو بالکل یہ جو ایجز ہے نا اس کے نیچے کی طرف ہاتھ رکھیں آپ رائٹ سائڈ پہ، تو سورج ادھر ہوتا ہے بالکل، اور یہ پوری دنیا ہے سمجھے ٹیبل، کہ جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو وہ کنارے پر ہوتا ہے، وہ فوراً چڑھنا شروع ہوتا ہے، گھنٹے بھر میں اوپر آ جاتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ تھوڑا سا چڑھ جاتا ہے اوپر، تو آپ دیکھیں اشراق کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ہوتے ہوتے آپ یوں کہیں سر پر آ جاتا ہے آپ کے، جب سر پر آتا ہے تو ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے۔
اب یہ جو سر سے لیفٹ کی طرف جا رہا ہے اب آپ کی دوسری طرف درمیان میں آتا ہے تو عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے. عصر کا ٹائم جیسے ہی ہوتا ہے اور یہ اس کنارے پر اس ٹیبل سے یہ سمجھے نیچے کی طرف جا رہا ہے, دنیا سے نیچے کی طرف جا رہا ہے, مغرب اس وقت ہو جائے گی اور گھنٹے بھر کے اندر جو ہے مغرب پھر قضا ہو جاتی ہے. مطلب آپ فجر سے اور مغرب تک کا یہ ٹائم دیکھ سکتے ہیں, اور عشاء ہوتی ہے پھر جب وہ ڈوب جاتا ہے اس وقت. تو عصر کا ٹائم جو ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں مشرق سے سورج نکلا تھا, مغرب میں غروب ہو رہا ہے, تو جس طرف عصر کے وقت غروب ہونے کی طرف جہاں سورج ہوتا ہے نا اس طرف ہی خانہ کعبہ ہے. یہ ایک بات اکثر لوگوں کو پتہ بھی ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, واضح طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے سورج کہاں غروب ہو رہا ہے. آپ باوضو ہیں, اگر وضو نہیں ہے تیمم کر سکتے ہیں. فار سم ریزن کچھ لوگ نقاب کرتے ہیں یا ہیڈ کور کرتے ہیں, کسی وجہ سے وہ سب کے سامنے بار بار اتارنا کرنا نہیں کر سکتے, تو کوشش کریں نماز ضرور اپنے ٹائم پر ادا کر لیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز ادا کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ شاید ٹھیک نہیں پڑی, تو وہ کیا کرتے ہیں گھر جا کے اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن اول وقت میں اسے پڑھ لیں. اور یہاں جو بڑی پیاری بات آگے کہی گئی ہے وہ کیا ہے, وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَيِّدًا جُرُوزًا. آیت نمبر 8 میں کیا کہا گیا کہ ہم جو ہے ایک چٹیل میدان بنا دیں گے. آپ سوچیں جتنی زینت پہلے اس کی آیت تھی کہ زینت بنایا دنیا کو, اور پھر کہا گیا چٹیل میدان. آپ دیکھیں جب ہم جس جگہوں پہ رہتے ہیں, خاص کر جو لوگ ولاؤں کے قریب رہتے ہیں, آپ دیکھیں کتنے ولا خالی ہوتے ہیں, چٹیل میدان کی طرح ہوتے سیدھے, اور جب گھر بنتے تو اس کی کتنی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر تم اس سے متاثر ہو نا اس کی خوبصورتی تو یاد رکھو ایک دن سب نے میدان کی طرح سیدھا ہو جانا ہے جس دن روز حشر کا دن ہے. تو دنیا سے وہ ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف لگاؤ کرو. جی آگے کیا بات کریں. کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رکھا ہے؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار, ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رایابی کو آسان کر دے. بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال اسی غار میں پردے ڈال دیے. پھر ہم نے انہیں اٹھا کر کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لے کہ دونوں گروہ میں سے اس تنہائی مدت کو جنہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی ہے. ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرماتے ہیں. یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی. ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جب اے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار, تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے. ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکارے. اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی. اے ہے ہماری قوم جس سے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں, ان کی خدائی کی ایک کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ بلکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور ان کے معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے. تو اب تم کس غار میں جا بیٹھو, تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا. آپ دیکھیے کہ آفتاب بقوت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بقوت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے, اور اس غار کے کشادہ جگہ میں ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے, اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکے. آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہے, حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. خود ہم ہی نے انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے. ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے, اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جاتی. اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا. بس آپس میں پوچھ گچھ کر لیں. ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. کہنے لگے تمہارے ٹھہرے ہوئے بخوبی علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی ایک چاندی دے کر شہر بھیجو اور خوب دیکھ بھال
لے کر شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے آئے اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہارے خبر ہونے دے۔ اگر ایک کافر تم پر غلبہ پالے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ ہم نے اسی طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ لوگ یہاں کہیں گے پر بس ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ سارا کا ساری ہم یہ واقعہ آگے بھی قرآن ہی کی زبان میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں، بس اس میں یہ جو دعا ہے یہ آپ نوٹ کر لیں جو آیت نمبر 10 میں تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو نوجوان تھے ابتدائی دور کے پیران مسیح علیہ السلام کے جو پیروکار تھے اور رومی سلطنت کی رعیت ہے جو اس وقت مشرک تھی اور اہل توحید کی سخت دشمن ہو رہی تھی۔ یہ صرف چند لوگ تھے چنیدہ، اب ان کی جو تعداد ہے وہ مشتبہ کر دی گئی تھی، وہ صرف ایمان لے آئے تھے اور باقی لوگ ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ اپنا ایمان ایکچولی بچانے کے لیے بھاگے تھے وہاں سے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، جو شہر تھا وہ چھوڑ دیا تھا اور وہ پہاڑ میں ایک غار میں جا کے چھپ گئے تھے کہ ان کو سنسار نہ کر دیں یا ان سے یہ نہ کہیں کہ مجبوراً جو ہے ان کو ان کے دین سے پھیر دیں۔ تو یہ ایک عجیب سا واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا اور وہ دنیا کے حال سے بالکل بے خبر تھے۔ اور ہوا کیا کہ ان میں سے جب بیدار ہوا ایک شخص، تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کو بھوک محسوس ہوتی ہے، اکثر روایات میں ملتا ہے کہ 200 سال تقریباً ان کو سلایا گیا تھا۔ تو جب وہ شہر کی طرف گیا اور اس کا ظاہر سی بات ہے اگر آپ دیکھیں اتنے دنوں کے اندر زبان، تہذیب، تمدن، لباس، ہر چیز جو ہے وہ واضح طور پر مختلف ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اب جب وہ کھانا خریدنے کے لیے وہاں پر گیا تو سارے کے سارے لوگ جو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ تو وہ ذکر ہے جو 200 سال پہلے کبھی کوئی شخص تھا، کیونکہ ان کا لباس بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ تو پھر جب یہ بات پورے عیسائی آبادی میں پھیل گئی تو پھر اس ایک جو ہے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ وہ شاید لوگ ہیں جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غاروں میں بھاگ گئے تھے۔ تو اس میں سے کیا کیا کہ یہ اصحاب کہف بھی کہلائے اور کیا ہوا، تمام لوگ جو بستی میں جب خبر پھیلی تو وہ جمع ہو گئے وہاں پر، اور کہا جاتا ہے کہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا تھا، وہ لیٹے اور ان کی روح قبض کر لی گئی۔ تو لوگ اس پر پھر باتیں کرنے لگے کہ اس پر قبر بنا دی جائے، مقبرہ بنا دیا جائے اور کیا کیا جائے۔ تو یہ تمام واقعہ ان سے ریلیٹڈ تھا۔ اب ان کی جو تعداد ہے وہ ہم قرآن کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ کیونکہ یہ جو تعداد ہے یہ مشتبہ ہی رکھی گئی ہے، کوئی بھی اس کے بارے میں حق نہیں جانتا کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ جی کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل چلے جاتے ہیں۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجیے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات رہبری کریں۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے، سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تیری جانب تو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی، اسے پڑھتا رہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں،
تو اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا، اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، رضامندی چاہتے ہیں، خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنی پائیں، ایک دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا، دیکھ اس کا کہنا نہ مانا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنے خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے، اور اعلان کر دے کہ اس سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لے گی، اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچر جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا، بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرام گاہ دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرے تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے، جی، ان اس کے کی لیے جو آیت ہمیں نمبر 25 تھی اس کو ایک دفعہ آپ دوبارہ سے دیکھ لیں کہ یہ اس میں تعداد کیونکہ قرآن خود بتا رہا ہے، تو وہ جو کہیں آپ اس میں پڑھتے ہیں تفسیر میں، اس کی کریکشن ہوگی یہاں پر، کیونکہ قرآن کی حق بات کو آپ نے فوراً تسلیم کرنا ہے، اور اس آیت کے اندر ہی لکھا ہو وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةِ سِنِينَ، اس کا مطلب 300 سال ہے، اور پھر اس کے آگے انہوں نے بتایا کہ 9 سال اور بڑھ گئے ہیں، تو اس کی نمبرز کی کریکشن ضرور کر لیجیے گا۔ جی آگے پڑھیے۔ ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہو رہی ہوں گی، وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ اور انہیں ان 2 شخصوں کی مثال بھی سنا دیں جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں میں سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی، دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کس طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی، الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں، اور وہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والے خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنایا، لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے۔ جی آیت بہت نمبر 39 کی یہ آیت آپ ضرور نوٹ کر لیں، جیسے اکثر ہم لوگ کہتے ہیں ما شاء اللہ، میننگز ہوتے ہیں، ماں کا مطلب ہوتا ہے جو شاء چاہے اللہ، اللہ جو چاہے اللہ، تو آپ یہاں دیکھیں، یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس جو طریقہ کار ہے جب آپ اپنی نعمتوں میں داخل ہوں، یا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیاروں پر کوئی ہم خیر دیکھیں یا ہمیں اچھا لگ رہا ہو تو ہمیں کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ایون سم ٹائم آپ کو اپنے بچوں پہ بھی پیار آ رہا ہوتا ہے تو یہی کہنے والی دعا ہے جو بہترین دعا ہے، جو شکر گزاری بھی ہے، مطلب کیا ہے ماشاء اللہ جو چاہے اللہ، لا قوت الا باللہ نہیں کسی کی قوت سوائے اللہ کے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر تھا، یہ 2 لوگوں کی کمیونیکیشن چل رہی ہے، ایک کہا جا رہا ہے
کہ وہ کیسے ناشکری کر رہا ہے اور ایک کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے، اور اللہ تعالیٰ شکر گزار کو کیسے نوازے گا اور ناشکرے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ پوری انہی آیت میں ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ رکوع کمپلیٹ ہوگا 44، تو اس کے بعد جو بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ آگے پڑھ سکتا ہے۔ جی آگے کنٹینیو کریں عائشہ، یہ آیت جی، بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے گا، اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو وہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے، اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملتے لگا، اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ وہ خود ہی بدلے لینے والا بن سکا۔ یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہے، وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ بے شک۔ جی سدرا آپ پڑھ لیجیے، پھر آمنہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجئے، جیسے پانی کہ ہم نے اسے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ رلا ملا زمین کا سبزہ نکالا، پھر وہ صبح کو چور چور ہو گیا، جیسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہیں، اور کیونکہ امید دیکھیں کے جو بھی اعتبار سے لوگ بھی بیٹے زیادہ رکھتے بہتر ہیں ہیں۔ یا مال رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ امیر ترین لوگ ہیں، تو یہاں کہا جا رہا ہے بیٹے بھی اور مال بھی کیا ہے، دنیا کی زینت ہے، لیکن باقی جو رہ جانے والی چیز ہے وہ آپ کے نیک اعمال ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے، نیکیاں زیادہ کرنی ہیں۔ جی اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور ہم زمین کو ہموار دیکھیں گے، اور ہم انہیں جمع کر لیں گے، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور انہیں آپ کے رب کے سامنے قطار پیش کیا جائے گا، تو ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بلکہ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت ہرگز مقرر نہ کریں گے، اور نامہ اعمال لا کر رکھ دیا جائے گا۔ پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس چیز سے ڈر رہے ہیں جو اس میں درج ہے، اور کہتے ہیں کہ ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے جو کسی چھوٹی یا بڑی چیز کو نہیں چھوڑتی مگر یہ کہ اسے محفوظ کر رکھا ہے، اور انہوں نے جو اعمال کیے ہوں گے اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہ کرے گا۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، وہ جنات میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق یا خود ان کی اپنی تخلیق کے وقت گواہ نہیں بنایا تھا، اور میں گمراہوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ میرے ان شرکا کو آواز دو جنہیں تم مانتے تھے، اور انہیں پکاریں گے، تو وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ حائل کر دیں گے، اور مجرمین جہنم کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ وہاں سے رستہ بدلنے کی جگہ بھی نہ پائیں گے۔ اور یقیناً اس قرآن میں ہم نے لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بدل کے بیان کی ہیں، اور انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو واقع ہوا ہے، اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے سے کس چیز نے نہیں روکا، سوائے اس کے کہ ان کے پاس پہلوؤں کا دستور آ پہنچے یا عذاب ان کے سامنے آ کھڑا ہو۔ جی، اور یہ جو ہم تو آیت نمبر پیغمبر 54 ہے جس میں کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَالًا۔ یہاں آپ یاد رکھیں کہ آپ نے قرآن ہمیں بار بار یہ بات کہہ رہا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انسان بڑا جھگڑالو پیدا ہوا ہے یا ثابت ہوا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اصول میں آپ لکھ لیں کہ ہم نے جھگڑالو نہیں بننا،
بچوں کے اندر بھی یہ چیز ڈالیں خود بھی کہ تھوڑا ٹالرنس برداشت کرنا سیکھیں اور دوسرے کی اوپینین کو بھی اتنی ہی رسپیکٹ دیں جتنا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری اوپینین اور سجیشن کو رسپیکٹ کرے. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر ایک فلو کے ساتھ چلنے لگتے ہیں اور جھگڑا نہیں ہوتا. سم ٹائم ایسا تو نہیں ہو سکتا نا 100% چیزیں صحیح ہوں, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو آپ کو برداشت سے کام چلانا پڑتا ہے جب جا کے ٹھیک ہوتی ہے. ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی, تو ہم نے جھگڑالو نہیں ہونا, بس یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. جی. اور ہم تو پیغمبر بھیجتے ہی خوشخبری سنانے اور ڈرانے کے لیے ہیں, اور کافر لوگ باطل کو لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو اس کی جگہ سے ہلا دیں, اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جو ڈرا انہیں سنایا گیا اسے مذاق بنا لیا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے, پھر وہ ان سے اعراض کرے اور ان چیزوں کو بھول جائے جو اس کے ہاتھ کے آگے بھیج چکے. بے شک ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال چکے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں, اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے. اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو یہ ہرگز ہدایت نہ پائیں گے, اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے. اگر وہ لوگوں کی پکڑ ان کے اعمال کی وجہ سے کرنے لگے تو ان پر فوراً عذاب بھیج دیں, بلکہ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر ہے, وہ اسے چھوڑ کر کہیں سرکنے کی جگہ بھی ہرگز نہ پائیں گے. اور یہی وہ بستیاں ہیں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا, اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وعدہ مقرر کر رکھا تھا. اور اس وقت کو یاد کیجیے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ 2 سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں, یا مدت دراز تک چلتا ہی رہوں. پھر جب وہ دونوں 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے, سو اس نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا. پھر جب وہ دونوں اس جگہ سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا کھانا لاؤ, اس سفر میں تو ہمیں بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑا ہے. وہ کہنے لگا کہ دیکھیے تو صحیح, جب ہم اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کی بات بھول ہی گیا, اور مجھے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی کو تو ہم تلاش کر رہے تھے. چنانچہ وہ دونوں اپنی نشانات قدم پہچانتے ہوئے واپس لوٹ آئے. سو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی تھی, اور جسے ہم نے اپنے پاس سے خصوصی علم دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا میں اس شرط پر آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ کو ہدایت کی جن باتوں کا علم دیا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجیے. انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر کسی صورت صبر نہیں کر سکیں گے, اور آپ ان چیزوں پر کیوں کر صبر کر سکتے ہیں جسے سمجھنا آپ کی دسترس میں ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, اور میں کسی حکم میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. یہ انہوں ایکچولی نے ایک کہا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کیونکہ کلیم اللہ تھے, اللہ تعالیٰ نے ان سے ذکر کیا حضرت خضر کا جو کہ بہت با علم تھے, تو انہوں نے ان سے ملاقات کرنی تھی, اور طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ نکلے, اور ڈیسائیڈڈ یہ تھا کہ ایک مچھلی ان کے پاس موجود تھی کہ وہ جہاں بھی اپنی ٹوکری سے نکل کر پانی میں چلی جائے گی وہاں حضرت خضر ملیں گے. تو کیا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جو خادم ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ بس تم نے نظر رکھنی ہے کہ یہ فش جو ہے کدھر دریا میں جا رہی ہے, تو ہم نے وہیں رکنا ہے, وہیں ہمارا مقام ہے, وہی ہماری منزل ہے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر حضرت موسیٰ علیہ السلام ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ خادم دیکھتا ہے کہ وہ ٹوکری سے نکلی ہے مچھلی اور وہ دریا کی طرف چلی گئی ہے, لیکن اسے بھلا دیا جاتا ہے شیطان کی طرف سے, اور وہ آگے چلے جاتے ہیں. پھر وہ جب آگے پہنچتے ہیں تو ان کو بھوک محسوس ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بس کھانا نکالو. تو کہتے ہیں کہ نا وہ تو مچھلی فلاں جگہ اس وقت چلی گئی تھی. تو کہتے ہیں وہی تو ہماری منزل تھی. وہ اس طرف واپس پلٹتے ہیں, اور جس شخص کا یہ ذکر ہے اس میں تمام جو ہے معتبر احادیث ہیں کہ وہ حضرت خضر ہی کی مقام تھا, انہی سے ملاقات ہوئی. اب وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں, وہ حضرت خضر کہہ رہے ہیں تم صبر نہیں کر پاؤ گے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں صبر کروں گا. اب یہاں سے ایک سلسلہ چلے گا
کہ وہ کشتی میں بیٹھیں گے اور 3 سے 4 دفعہ ایسی چیز ہوگی کہ وہ ایک عمل کریں گے، اور جیسے فار ایگزامپل ایک شخص کو وہ قتل کریں گے تو اس کے بارے میں سوال کر دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک دیوار کو بنا دیں گے اس کے بارے میں، تو وہ تسلسل سے ہم قرآن کی ہی الفاظ میں پڑھتے ہیں. جی انہوں نے کہا کہ پھر اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہیں تو کسی چیز کے متعلق مجھ سے سوال نہ کیجیے یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کے سامنے اس کا ذکر شروع کروں. سو وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے اسے پھاڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا آپ نے اسے اس لیے پھاڑا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ آپ نے تو بڑا عجیب کام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر کسی صورت صبر نہیں کر سکیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری اس بھول پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے معاملے میں سختی سے کام نہ لیجیے. جی چنانچہ یہاں وہ تک دونوں رکھتے ہیں. یہاں دیکھیں اب کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ آپ نے کشتی میں ایک شگاف ڈال دیا، تو اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے سوال کر بیٹھے. تو یہاں پر پتہ چلے گا وہ بعد میں اس کا سب کا جواب آخر میں دیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صبر کروں گا، اور انہوں نے آگے سے سوال کر دیا. وہ طریقہ کار آگے قرآن میں آئے گا کہ اس میں اس لیے شگاف مطلب سوراخ کیا تھا کہ بادشاہ یہ ڈیسائیڈ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے کشتی وہ لے لے گا، اور وہ ایک یتیم بچے کی تھی، تو انہوں نے اس لیے ڈالا کہ عیبدار دیکھ کر وہ چھوڑ دے گا ان کے پاس. یہ ریزن تھا اس کا جو آگے پتہ چلے گا. تو الحمدللہ یہاں ہمارا 15 پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اللہ کی مدد سے تو پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم آنس واشتی فی قبری اللہم رحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین آمین.